الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، 3 جمعے سے مسلسل مسجد اقصیٰ اور شہر القدس سے متعلق بیان ہو رہا ہے. آج ہم فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا جغرافیائی نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ عالم تصور میں اس مقدس سرزمین اور مسجد اقصیٰ کو محسوس کر سکیں. یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں ملک شام کے اندر تھا. اس لیے حدیث شریف میں ملک شام کی بہت فضیلت آئی ہے. وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو فلسطین کی سرزمین وہ مقدس سرزمین ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سنن ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل دونوں میں یہ حدیث ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہو شام کے لیے خوشخبری ہو. اتنا ذہن میں رہے کہ ملک شام کو فضیلت ہے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی وجہ سے. اب یہ حصہ الگ ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ یہ کیسی خوشخبری؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے شام کی سرزمین پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس مقدس سرزمین پر برکتوں اور رحمتوں کے نزول کے لیے فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلائے رہتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے ہیں. تو اس طرح فلسطین کے بارے میں اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اگر ان کو بیان کیا جائے تو ایک بیان اسی پر ہو جائے گا. ہم اس کا جغرافیائی نقشہ آپ کو دکھاتے ہیں. فلسطین ملک شام کے دکن پچھم علاقے میں واقع ہے. پہلے اسی میں تھا، جب الگ ہوا ملک شام جس کو اب سیریا کہتے ہیں. تو ملک شام کے دکن پچھم علاقے میں موجود ہے، دکن پچھم کونے پر. فلسطین بر اعظم ایشیا کے پچھم میں ہے. یہ بر اعظم ایشیا جو بڑی خشکی ہوتی ہے اس کو بر اعظم کہتے ہیں. بر کے معنی خشکی. سمندر میں کہیں کہیں جو خشکی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اس کو جزیرہ بولتے ہیں، اور جو خشکی بڑی ہوتی ہے اس کو بر اعظم کہتے ہیں. تو ہم جس بر اعظم میں ہے یہ ایشیا ہے، تو ایشیا ہی میں ہے وہ. تو بر اعظم ایشیا کے پچھم میں بحر ابیض متوسط کے ساحل پر واقع ہے. وہاں جو سمندر ہے اس کا نام ہے بحر ابیض متوسط، اسی کے کنارے پر واقع ہے. فلسطین کے اتر میں لبنان ہے، اور اتر اور پورب جو ہے ملک شام یعنی سیریا ہے، اور بالکل پورب میں اردن ہے.
اور دکن اور پچھم میں مصر اور پچھم میں وہ سمندر ہے بحر ابیض متوسط۔ فلسطین ایک مرکزی اور اہم مقام رکھتا ہے، وہ 3 بر اعظموں کے درمیان ہے، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ اور فلسطین کا رقبہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، چھوٹا سا رقبہ ہے، اس کا کل رقبہ 27,009 مربع کلومیٹر ہے، لمبائی میں ہے، وہ ملک جو ہے لمبائی میں ہے، لیکن 27,009 مربع کلومیٹر کل رقبہ اس کا ہے۔ فلسطین کو پہلے ارض کنعان کہتے تھے، کنعانیوں نے اس کو آباد کیا تھا، ارض کنعان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ساحلی میدانی علاقہ بھی ہے، پہاڑوں پر مشتمل بلند علاقہ بھی ہے، نشیبی علاقہ بھی ہے، یہاں آبادیاں ہیں۔ اور فلسطین کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا بھی رقبہ آپ دیکھیں، ہر ایک ملک کا رقبہ، اس کا ایک پڑوسی ملک ہے سعودیہ، یہ اس کا رقبہ جو ہے 22,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اور فلسطین کا ایک پڑوسی ملک ہے مصر، اس کا رقبہ 10,02,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اور اس کا پڑوسی ملک شام ہے، سیریا، اس کا کل رقبہ 1,85,180 مربع کلومیٹر۔ اور اس کا ایک پڑوسی ملک ہے اردن، اس کا جو ہے رقبہ 9,02,300 مربع کلومیٹر ہے۔ اور ایک ملک ہے لبنان، یہ چھوٹا ہے، اس کا کل رقبہ 10,452 مربع کلومیٹر ہے۔ اور خود فلسطین جو ہے بتایا ہم نے 27,009 مربع کلومیٹر۔ فلسطین اگرچہ جغرافیائی اعتبار سے چھوٹا علاقہ ہے لیکن آبادی کے اعتبار سے بڑا ہے۔ دنیا کے تمام علاقوں کے مقابلے میں رقبے کے اعتبار سے اس میں آبادی کا تناسب سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، رقبے کے اعتبار سے آبادی بہت زیادہ ہے۔ سن 1948 عیسوی میں فلسطین میں 27 شہر تھے اور 935 گاؤں تھے اور 10 قبیلے آباد تھے۔ 27 شہر تھے، 935 گاؤں دیہات، اور یہ قبیلے تو خانہ بدوش ہوتے ہیں، کہیں خیمہ لگا لیا، کہیں رہ گئے، اس طرح سے رہتے تھے۔ تو ہم فلسطین کے چند اہم شہروں کا مختصر تعارف کراتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ایک شہر کتنا عظیم شہر ہے۔ اس کا سب سے عظیم شہر تو یہی ہے القدس، جس کو بیت المقدس اور بیت المقدس اور ایلیا بھی کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں جو حدیث ہرقل ہے اس میں ایلیا ہی کا لفظ ہے، بیت المقدس کے لیے ایلیا کا لفظ آیا ہے، اور یہودی جو ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں۔ یہ کب آباد ہوا ہے؟ 5,000 سال پہلے، 5,000 سال پہلے اس مقدس شہر کو اس اہم مقام پر آباد کیا گیا، اور اسی وقت سے یہ شہر القدس جو ہے فلسطین کا دارالسلطنت رہا، اور اس کے دارالسلطنت کی حیثیت سے اور عالمی سطح پر ایک دینی، تاریخی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت سے مشہور رہا۔ یہ شہر بیت المقدس فلسطین کا مرکزی اور اہم تاریخی شہر ہے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح یہ شہر بھی انتہائی اہم شہر ہے۔ اور یہ القدس جو شہر ہے یہ فلسطین کے بالکل قلب میں واقع ہے، قلب کے معنی دل، فلسطین کے دل میں واقع ہے۔
اور فلسطین کا ایک شہر ہے الخلیل، اس شہر کا نام ہی ہے الخلیل، یہ بھی بڑا مقدس شہر ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار اقدس اسی شہر کے اندر ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کا ولی جس سرزمین پہ رہتا ہے اس زمین کو ہم شریف کہتے ہیں، اجمیر شریف۔ کیوں اجمیر شریف ہے؟ اللہ کا ایک ولی وہاں لیٹا ہوا ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہے، جد الانبیاء ہے، ہمارے حضور اقدس کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار اقدس جو ہے اسی شہر الخلیل میں ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی مزار اسی شہر میں ہے۔ چونکہ ساری دنیا میں دو مرکز تھے، ایک مکہ مکرمہ، ایک بیت المقدس، یہی دو مرکز تھے، مسجد اقصی اور خانہ کعبہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ علاقہ دیا تھا مکہ، اور جو ہے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ علاقہ عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکے میں رہے، ان کی اولاد میں ہمارے حضور اقدس کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ہوا۔ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں ہوا، صرف اور صرف اس میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو فلسطین میں رہے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، غرض کی سارے انبیاء کرام ہمارے حضور کے علاوہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں آئے، سب وہی آئے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار شریف بھی اسی شہر الخلیل میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی شہر میں مدفون ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پاک حضرت سارہ بھی جو کتنے انبیاء کی ماں ہے، یہ بھی وہی مدفون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ یہ نام سنا ہوگا آپ نے، موسیٰ بن نصیر، یہ شمالی افریقہ کے والی ہیں، اندلس کے فاتح ہیں، بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں۔ یہ اسی شہر میں پیدا ہوئی، الخلیل میں پیدا ہوئی۔ یہ دو شہر ہوئے، القدس اور الخلیل۔ ایک شہر نابلس ہے اس کا، یہاں بہت بڑے بڑے مشہور علماء پیدا ہوئے۔ اس شہر کو صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ فلسطین کا ایک شہر غزہ ہے، یہ بہت مشہور زمانے میں ہے غزہ، کیونکہ مجاہدین نہیں رہتے ہیں۔ تو غزہ جو ہے یہ جنوبی فلسطین کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے، فلسطین کا دکنی شہر ہے، بہت بڑا اہم شہر ہے۔ اس شہر کو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم بن عبد مناف، جن کی نسبت سے ہاشمی خاندان کو ہاشمی کہا جاتا ہے، تو ہاشم بن عبد مناف کا اسی شہر میں انتقال ہوا، اور وہیں جو ہے وہ مدفون بھی ہے، وہی دفن بھی ہے۔ اسی لیے غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی ہے، شہر غزہ میں۔ اور وہاں کا ایک شہر ہے یافا، یہ بڑا حسین بڑا خوبصورت شہر ہے، جیسے ہندوستان کا شہر بمبئی ہے اس کو عروس البلاد کہتے ہیں، ہندوستان کا میں شہروں کی دلہن، اور بغداد جو ہے اس کو بھی عروس البلاد کہا جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے اس شہر یافا کو عروس البحر المتوسط کہا جاتا ہے، یعنی بحر متوسط کی دلہن۔ یہ شہر یافا 5000 سال سے زیادہ پرانا ہے اور کنانیوں کا شہر ہے۔ ایک شہر کا نام ہے بیت لام۔ بیت لام کا لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوگا ہمارے بیان میں۔
یہ شہر القدس کے دکن میں واقع ہے. اسی شہر میں المہد چرچ ہے، جو ان کا چرچ ہے، عبادت خانہ ہے عیسائیوں کا بہت بڑا، سب سے بڑا، اس کا نام المہد ہے. وہ اسی شہر میں ہے. وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. کہ حضرت مریم رہتی تھی مسجد اقصیٰ میں، وقف تھی وہ، لیکن جب پیدائش کا وقت ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بیت المقدس سے دور چلی گئی. تو وہاں کوئی شہر نہیں تھا، ویرانہ تھا، جنگل تھا، کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا، اسی کی جڑ میں آپ بیٹھ گئی تھی. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اس جگہ پر عیسائیوں نے بہت بڑا عبادت خانہ بنایا، اس کا نام رکھا المہد، اور پھر پورا شہر آباد کر دیا ہے. اس شہر کو بیت لحم کہتے ہیں. بڑا خوبصورت شہر ہے یہ. اور اسی شہر کے قریب میں تل ابیب شہر بسایا گیا ہے. اس کی تو ایک بڑی داستان ہے. اور اس کے شہروں میں لد کا بھی نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، جہاں جب دجال کا ذکر چل رہا تھا. لد جو ہے یہ فلسطین کا پرانا اور بڑا تاریخی شہر ہے. یہ بیت المقدس سے 38 کلومیٹر دور اتر پچھم کی جانب واقع ہے. یہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے 5600 سال پہلے آباد کیا گیا. اتنا پرانا شہر ہے یہ. اور 1937 عیسوی میں یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم کیا گیا ہے. اور چونکہ یہ تاریخ میں، حدیث میں ہے کہ باب اللد، یعنی جو شہر لد ہے اس کا جو گیٹ ہے، اسی کے پاس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. تو دجال کے ماننے والوں نے پہلے ہی وہاں ایئرپورٹ بنا دیا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو پیچھا کرے تو اس کو بھاگنے کا موقع ملے. لیکن بھاگے کہاں؟ حدیث میں صاف ہے کہ وہاں قتل کیا جائے گا، وہ بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا. اور اس کا ایک شہر ہے اسقلان. اسقلان ایک شہر ہے. یہ بیت المقدس سے 65 کلومیٹر دور پچھم میں واقع ہے. یہ بھی پرانا شہر ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الرباط فرمایا ہے. حدیث شریف ہے وَإِنَّ أَفْضَلَ رُبَاطِكُمْ اسقلان، یعنی بے شک تمہارے لیے دشمن سے مقابلے اور حفاظت کی بہترین جگہ اسقلان ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر کی طرف منسوب ہیں. ابن حجر اسقلانی وہاں وہ رہتے نہیں تھے، لیکن اس لیے ان کو اسقلانی کہتے ہیں کہ ان کا قبیلہ شہر اسقلان میں رہتا تھا. پھر بعد میں ہجرت کر کے وہ پورا قبیلہ مصر آ گیا تھا. یہ تو شہر فلسطین کے بارے میں مختصر تعارف ہم نے کرایا آپ کو. اب اس میں دیکھیے کیسے کیسے بڑے بڑے عظیم شہر ہیں. پوری سرزمین کتنی مقدس اور متبرک ہے. اب مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ آپ سنیں. القدس جو ہے 5000 سال پہلے یہ آباد ہوا، ہم نے بتایا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پورے شہر کی، اور مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر کی. ان کی تعمیر کے بارے میں مستقل ایک بیان ہو چکا کہ کتنا خوبصورت وہ شہر تھا، کہ اس شہر میں ایک ایک مکان اتنا حسین اور خوبصورت اور قیمتی تھا کہ پوری دنیا میں کوئی مکان ایسا، کوئی شاہی دربار بھی ایسا نہیں تھا. اور مسجد اقصیٰ کی بات تو سبحان اللہ، ہیرے جواہرات سونے چاندی سے مرصع وہ مسجد تھی جو جگمگ جگمگ کرتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر فرمائی تو یہ شہر بیت المقدس اور یہ مسجد اقصیٰ دونوں اسی حالت میں رہے 453 سال تک. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. 453 سال تک یہ شہر بھی اسی طرح تھا اور یہ مقدس مسجد بھی اسی طرح تھی. پھر 453 سال کے بعد
بخت نصر مسلط ہوا. بخت نصر کا نام بھی سنا ہوگا. ہمارا ایک بیان ہی ہے 3 باطل خدا جو تھے, تینوں خدائی کا دعویٰ کیا تھا, ان کا کیا انجام ہوا. انہی میں سے ایک جو ہے یہ بخت نصر بھی ہے. اسی کو شداد کہتے ہیں, اسی نے جنت بنائی تھی. تو بخت نصر بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا. اس نے جو ہے حملہ کیا تھا, بیت المقدس پر قبضہ کیا, تسلط کیا, اس سرزمین کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا. اس مقدس سرزمین کے باشندوں کا بے حساب قتل کیا اس نے, اور مسجد اقصیٰ کی بھی بے حرمتی کی, اس کی عمارت بھی ڈھائی اور اینٹ سے اینٹ بجا دی, اسے توڑا. اور اس شہر میں اور مسجد اقدس کے اندر جتنے بھی ہیرے تھے, جواہرات تھے, موتی تھے, سونے چاندی تھے, قیمتی پتھر تھے اور دوسرے تمام قیمتی سامان, یہ سب جو ہے وہ اٹھا لے گیا, اٹھا کر جو ہے اپنے ملک میں لے گیا. اس طرح سے وہ پورا شہر ویران ہو گیا. مسجد بالکل ڈھائی پڑی ہوئی تھی. 70 سال تک بیت المقدس بالکل ویران رہا. اس کے بعد سے پھر جو ہے پھر آباد ہوا. مسجد اقصیٰ کئی بار بھی بنی, کبھی ترمیم ہوئی, کبھی اس کی تعمیر ہوئی. جس طرح سے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کئی بار ہوئی ہے, مسجد نبوی کی, مسجد حرم کی تعمیر کئی بار ہوئی ہے, اس طرح سے اس کی بھی تعمیر جو ہے کئی بار ہوتی رہی. اس وقت اس پاک اور مقدس مسجد کی جو کیفیت ہے اس وقت, وہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ عالم تصور میں مسجد اقصیٰ کا دیدار کر سکیں, اس کی زیارت کر سکیں. عام طور سے ایک نقشہ آتا ہے, نقشے میں بیت المقدس کی تصویر آتی ہے کہ وہ پیلا پیلا گنبد ہوتا ہے, بڑی خوبصورت عمارت ہے. وہ اصل مسجد اقصیٰ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کا ایک جز ہے, وہ ہائی حصہ مسجد اقصیٰ ہی کا, لیکن وہی مسجد اقصیٰ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ بہت بڑی ہے, اس کا ایک حصہ ہے, ایک ٹکڑا ہے, وہ مسجد قبہ صخرہ کہلاتی ہے. ایک وہاں احاطہ ہے, 4 دیواری ہے. اس 4 دیواری کے اندر جو زمین ہے اس کو حرم قدسی کہتے ہیں. جیسے مکہ شریف کو حرم مکی, مدینہ شریف حرم مدنی, ایسی اس پاک سرزمین کو حرم قدسی کہا جاتا ہے. تو حرم قدسی کی جو 4 دیواری ہے, اس 4 دیواری کے اندر جتنا حصہ ہے وہ سب مسجد اقصیٰ ہے. اور وہ کتنا حصہ ہے؟ 1,44,000 مربع میٹر. 1,44,000 مربع میٹر. اتنی بڑی مسجد اقصیٰ ہے. پورا احاطے میں جتنی زمین سب مسجد اقصیٰ ہے. اس مسجد اقصیٰ کے احاطے میں بہت سے اسلامی آثار موجود ہیں, اسلامی نشانیاں, یادگاریں. ان کی تعداد 200 تک پہنچتی ہے. 200 آثار ہیں. اگر کہیں پر ایک اثر پاک موجود ہوتا ہے, آدمی اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں 200 اسلامی آثار موجود ہیں. اور مسجد اقصیٰ میں چاروں طرف سے کل 15 دروازے ہیں, یعنی مین گیٹ جو بڑے بڑے دروازے ہیں وہ 15 دروازے ہیں. اب یہ دروازے جو ہے یہ کوئی معمولی دروازے نہیں کہ صرف دروازہ ہے. یہ تمام دروازے بلند اور وسیع عمارتوں پر مشتمل ہیں, یعنی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں. تو تمام دروازے بلند اور وسیع عمارتوں پر مشتمل ہیں. ان عمارتوں میں بہت سے مدرسے قائم ہیں, دفتر قائم ہے, رہائش گاہیں ہیں. ایک ایک گیٹ پہ اتنا انتظام ہے. تو کل 15 دروازے ہیں مسجد اقصیٰ کے, چاروں طرف سے دروازے ہیں یہ. اور ان سب دروازوں کے الگ الگ نام ہیں. جیسے کسی دروازے کا نام جو ہے
باب الاسبات ہے، کسی کا نام جو ہے باب الناظر ہے، کسی کا نام جو ہے باب الصخرہ یا باب المعراج، اس طرح سے جتنے بھی گیٹ اس کے ہیں سب کے کچھ نہ کچھ نام ہیں۔ اور اس مسجد میں 4 بلند مینارے ہیں۔ مینارے کا مطلب میزنہ، اذان کہنے کی جگہ۔ پہلے مسجدوں میں اونچے اونچے مینارے ہوتے تھے، اس پر سے اذان کہی جاتی تھی، مائک کا تو انتظام نہیں تھا۔ تو اس پاک مسجد میں 4 میزنے ہیں، 4 مینارے ہیں، اور چاروں میناروں کے الگ الگ نام ہیں۔ اور مسجد اقصی کے احاطے میں بہت سارے گنبد ہیں۔ ان گنبدوں میں 10 گنبد زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ہے قبۃ السلسلہ، ایک ہے قبۃ المعراج، ایسے ہی کسی گنبد کو قبہ موسیٰ کہتے ہیں، کسی گنبد کا نام ہے قبہ سلیمان، اس طرح سے اس میں بہت سارے گنبد ہیں۔ اور مسجد اقصی کے احاطے میں مختلف سائز کے چھوٹے بڑے 26 چبوترے ہیں۔ چھوٹے بڑے 26 چبوترے ہیں۔ بعض چبوتروں کے اوپر خوبصورت محرابیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ ان چبوتروں کو گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے اور درس و تدریس کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور سب چبوتروں کے الگ الگ نام ہیں۔ اور وہ مسجد اقصی جو ہے اس میں 7 مسجدیں اور ہیں۔ تو 7 مسجدوں کا مجموعہ یہ مسجد اقصی ہے، تو اس کے ذیل میں 7 مسجدیں ہیں، تو 7 ذیلی مسجدوں پر مشتمل ہے مسجد اقصی، جو اس کی مرکزی مسجد ہے۔ الجامع القبلی اور المسجد القبلی کہا جاتا ہے، یہ قبلہ کی جانب ہے، یعنی وہاں سے کعبہ شریف دکن طرف ہے، تو یہ دکن طرف مسجد ہے۔ اس احاطے میں دکن طرف جو مسجد ہے اس کو الجامع القبلی کہتے ہیں، کیونکہ قبلہ کی طرف ہے، اس لیے اس کو الجامع القبلی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی مسجد کو مرکزی مسجد سمجھا جاتا ہے۔ یہیں سے جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اسی میں مرکزی محراب ہے اور مرکزی منبر ہے۔ اور ایک مسجد اسی میں ہے، اس کا نام مصلی مروانی ہے۔ ایک مسجد اس میں ہے، اس کا نام مسجد مصلی اقصی قدیم ہے۔ اور ایک مسجد اسی میں ہے، اس کو مسجد قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، جو عام طور سے تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی یہ ہے، یہ وہی ایک حصہ ہے مسجد اقصی کا، مسجد قبۃ الصخرہ، یعنی وہ مسجد جس کے گنبد کے اندر وہ صخرہ یعنی پتھر رکھا ہوا ہے، بڑا متبرک پتھر ہے جس سے آسمان کا راستہ ہے، اسی سے اللہ کے رسول کی معراج ہوئی تھی۔ تو یہ مسجد قبۃ الصخرہ جو ہے، اس کا وہ پیلا پیلا گنبد ہے جس میں 2 کنٹل سونا لگا ہوا ہے، آج بھی ہے وہ۔ یہ مسجد اقصی کا ایک اہم جز ہے، اور بہت حسین، بہت خوبصورت۔ بتایا کہ شہر قدس کی مسجدوں میں سب سے خوبصورت مسجد ہے یہ، بلکہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے یہ۔ اس میں 4 کونے نہیں ہیں، بلکہ اس میں 8 کونے ہیں۔ یہ 8 کونوں پر مشتمل ایک عمارت ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں۔ اس کے اندرونی حصے میں ایک اور 8 کونی عمارت ہے، اور درمیان میں ایک دائرہ ہے، اس کے بیچ میں وہ پتھر رکھا ہے، وہ صخرہ ہے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا۔ وہ پتھر معلق ہے، اس میں وہ پتھر معلق ہے، کسی طرف سے کہیں چھوا نہیں ہے، معلق ہے وہ۔ بس یہ ہے کہ اب جو ہے اس کے نیچے دیوار چاروں طرف سے اٹھا دی ہے، تاکہ دیکھنے میں معلوم یہ ہو کہ دیوار پر پتھر رکھا ہوا ہے، لیکن آپ قریب جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ دیوار سے ابھی جو ہے 4 انگل اٹھا ہوا ہے، قریب جانے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی پتھر کے بالکل بیچ سے آسمان پہ جانے کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک مکان ہوتا ہے، اس کی چھت ہوتی ہے،
تو ہر جگہ سے آپ چھت پہ نہیں جا سکتے، مکان میں ایک زینہ ہوتا ہے، اس زینے کے ذریعے سے آپ چھت پہ جائیں گے۔ یہ دنیا ہمارا مکان ہے اور یہ جو آسمان ہے وہ ہمارے اس گھر کی چھت ہے، تو اس چھت پہ جانے کا جو زینہ ہے وہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اندر ہے، اسی پتھر سے اللہ کے حبیب کو وہیں سے جو ہے معراج میں آسمان پر لے جایا گیا تھا، وہ باطن میں وہ زینہ ہے۔ تو یہ مسجد ہے مسجد قبۃ صخرہ۔ اس مسجد کے صحن میں ایک مدرسہ ہے، وہ جو ہے صخرہ والی مسجد، اس کے صحن میں ایک مدرسہ ہے مدرسۃ النحویہ، ایک اور مدرسہ ہے دارالحدیث، اس میں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ایک دفتر بھی ہے، اور اس کے متصل بہت سے کمرے ہیں جو مسجد کے اماموں اور حرم کے محافظین کے لیے جو ہے خاص ہیں۔ ایک مسجد جو ہے البراق، مسجد البراق ہے، وہاں اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے سفر کے موقع پر اپنی سواری براق کو جہاں باندھا تھا وہاں مسجد بنائی گئی، اس کا نام ہے مسجد البراق، مسجد البراق۔ ایک اور مسجد ہے مسجد مغاربہ، ایک اور مسجد ہے جامع النساء، یہ عورتوں کے لیے نماز کی مخصوص جگہ ہے۔ اس طرح سے 7 بڑی بڑی مسجدیں اس کے اندر ہیں۔ ان سب کے علاوہ مسجد اقصی کی دیکھ بھال اور انتظامی امور سے متعلق دفتر بھی ہیں، اسلامی میوزیم بھی، دارالقرآن کریم جہاں قرآن کریم و تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مدرسۃ البنات بچیوں کا مدرسہ، مسجد اقصی کا عمومی مکتبہ، کتب خانہ، لائبریری ہے، کئی طرح کے دفتر ہیں، اور پانی کے لیے حرم قدسی کے اندر جو ہے 25 کنویں ہیں، حوض بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے احاطے میں پانی کی متعدد سبیلیں ہیں۔ یہ مسجد کیا ہے؟ پورا شہر، عظیم شہر اس کے اندر آباد ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد سن 1949 سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس پاک مسجد کو ان کے قبضے سے آزاد کرے، حرم قدسی کو یہود سے آزاد کرائے، اور حرم مکی اور حرم مدنی کو سعود سے آزاد کرائے۔ فاتحہ۔